لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو تو یہ منافق کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف، قالو تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو صرف مسلمانوں سے مذاق کرنے والے ہیں، ہم تو صرف ان کا کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں منافقوں کی ایک اور خصلت، ایک اور برائی بیان ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جب یہ لوگ مسلمانوں کے پاس آتے تھے، مسلمانوں کے مجلس میں، تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں تاکہ مسلمان ہم پہ باور کرے اور ہمارا بھی اسلام کے فوائد میں، اسلام کے جو بھی حقوق ہے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں ملے۔ جو ہی یہ منافق لوگ مسلمانوں کی مجلسوں سے نکل کر اپنے ان شیاطین، اپنے ان سردار اور کافروں کے پاس جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ شیاطین سے مراد اس آیت کریمہ میں کفر کے سردار ہیں۔ شیاطین سے مراد اس آیت کریمہ میں کیا ہے، کفر کے سردار ہے، خواہ وہ مشرکین ہو یا یہودوں میں سے ہو یا خود ان منافقین میں سے ہو، تینوں مراد ہے۔ شیطان ہر سرکش اور فسادی شخص کو شیطان عربی میں کہتے ہیں، ہر سرکش اور فسادی شخص کو شیطان کہتے ہیں۔ شیاطین جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں دونوں میں سے ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین دشمن بنا دیا ہے۔ یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ان کے بعض کی طرف خوبصورت ملمع کی ہوئی باتوں کا دھوکہ دینے کے لیے وہ یوحی دل میں ڈالتا رہتا ہے، یہ شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ تو لفظ شیطان یہ شیطانہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے بعودہ کے، یعنی جو ہر خیر سے، ہر رحمت کے معاملے سے کیا ہو، دور ہو، خیر سے اور رحمت سے کیا ہو، دور ہو۔ اس لیے ابلیس کو بھی شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو دھتکارا ہے، دور کیا ہے، رحمت سے اس کو کیا کیا ہے، دور کیا ہے، بکایا ہے، دھتکارا ہے، ترادا اس کو بگایا ہے۔ تو ان منافقوں کی ایک نشانی، ایک خصلت اس آیت میں بیان ہوا کہ جب یہ مسلمانوں کے پاس مجلس میں آتے تو کہتے ہم بھی ایمان لائے ہیں، لیکن جو ہی یہ اپنے شیاطین اور سرداروں کے ساتھ علیحدہ ہو جاتے، اکیلے ہو جاتے تو یہ پھر ان کو باور کراتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم در حقیقت ان مسلمانوں کو کیا کرتے ہیں، مذاق کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اس سے یہ ظاہر ہے کہ اہل ایمان سے ان کی ملاقاتی سرسری ہوتی تھی۔ لَقُوا الَّذِينَ اِذَا لَقُوا الَّذِينَ کی آیات پر اگر عربی لغت کے اعتبار سے ذرا غور کریں تو اس میں یہ معنی پڑا ہے کہ مومنوں سے، اہل ایمان سے ان منافقوں کی ملاقاتیں سرسری ہوتی تھی، یعنی کبھی کسی مجلس میں، کبھی کسی راہ پر، لیکن اپنے شیاطین کے ساتھ ان کا خلوت اس کا ایک خاص اہتمام ہوتا تھا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ پھر اہل ایمان کی تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کسی لفظ کے بغیر آمنا کہتے تھے، یعنی ایمان والے سے جب ملتے تو بغیر تاکید کے اللہ نے فرمایا آمنا، وہ کہتے ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے تو وہاں پر بڑی تاکیداً بات کرتے، انا ایک ہے لفظ انا، پھر اس کے ساتھ ما لگایا ہے، یعنی انما بے شک ہم تمہارے ساتھ ہے، یعنی اپنے کفر کی یقین دہانی کرتے تھے۔ یہ کہ لوگ منافقوں، کافروں کے پاس جا کر، سرداروں کے پاس جا کر اپنے کفر کی کیا کرتے تھے، یقین دہانی کراتے تھے، انما بے شک ہم جو ہے تمہارے ساتھ ہے، انا معکم اور انما نحن مستہزئون ہم تو صرف مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مذاق کرتے رہتے ہیں، ان کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے مجلسوں میں ہم جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے منافقوں کی ایک خصلت ختم کرتے ہوئے اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، آیات نمبر 15 اور آیات نمبر 16۔
اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی میں یہ حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ تو ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ اس آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کے دل میں کفر رکھنے اور کفار کے ساتھ دینے کے باوجود جب وہ مسلمانوں سے ملتے اور کہتے کہ آمنا ہم ایمان لائے ہیں، اور اسے اہل ایمان کے ساتھ مذاق قرار دیتی تھے، اللہ تعالیٰ نے جواباً ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا نا انما نحن مستہزئون، اے ہمارے سرداروں، اے ہمارے وڈیروں، تم پریشان نہ ہو، ہم صرف مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ نے وہی اسلوب اپنایا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ یعنی اللہ نے بھی جواباً ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا اور ان کے متعلق یہ طے کر دیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں جیسے آخرت میں بھی شمار ہو جائیں گے، جیسے ہم دنیا میں مسلمانوں جیسے حقوق ہمیں ملتے رہے، وہ سمجھیں کہ آخرت میں جا کر ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کا مذاق کا بدلہ کیسے دے گا کہ وہ اس سوچ سے آخرت میں جائیں گے کہ ہمارے ساتھ اسلام والا معاملہ ہوگا، لیکن فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ ان کے مذاق والا معاملہ کرے گا۔ یعنی اس کے باوجود کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا، اس کے باوجود کہ دنیا میں ان کی رسی اللہ نے کیا کر دی، دراز کر دی، تاکہ وہ اپنے سرکشی میں بڑھتے جائیں، اپنے سرکشی میں زیادہ اور بڑھے، زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا انما نملی لہم، بے شک ہم انہیں ڈیل دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائے، تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائے۔ یہ ہے اللہ کا ان کے ساتھ کیا مذاق ہو، یعنی اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ انہوں نے، اللہ کے ایمان والوں کے ساتھ انہوں نے مذاق کا معاملہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کے ساتھ کیا کیا، وہی اسلوب اختیار کر کے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق والا معاملہ کرے گا، دنیا میں ڈیل دے کر اس ڈیل کو یہ سمجھیں گے شاید یہ ہمارے لیے بہتر ہے، شاید اللہ ہم سے راضی ہے، شاید ہم اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے ہی درجہ پانے والے ہیں، اس ڈیل کو وہ سمجھیں گے۔ لیکن جیسے ہی آخرت میں جائیں گے، اللہ رب العالمین کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں کیا کرے گا، پھینکے گا، سب سے نچلے درجے میں اللہ رب العالمین ان کو گرائے گا۔ اس آیات کریمہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ مقابلے میں استعمال ہوئے ہیں جو ابتداءً کم استعمال ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مذاق کرنے میں وہ معاملہ بھی شامل ہے جو قیامت میں منافق کو پیش آئے گا، اور وہ کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہوئے راستے میں ان کے نور سے یہ اپنے لیے راستہ معلوم کریں گے، مسلمانوں کے نور سے کیا کریں گے، اپنے لیے راستہ معلوم کریں گے۔ سورہ حدید میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب قیامت کے دن مسلمان جائیں گے جنت کی طرف، تو اپنے نیکیوں کے نور کی طاقت سے وہ جائیں گے۔ دنیا میں جتنی نیکیاں ایمان ہے اس کے ایک روشنی سامنے اور نور سامنے ہوگا، اور اس کے سامنے وہ قیامت کے ان ظلمات میں، تاریکیوں میں جائیں گے۔ تو یہ منافق لوگ بھی مسلمانوں کے اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ جا رہے ہوں گے، یکایک یعنی اچانک ایک دیوار کے ذریعے سے جہنم کی طرف یہ منافق لوگ دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے ان کے ساتھ کیا ہے، مذاق ہے، چونکہ انہوں نے دنیا میں مسلمانوں سے مذاق کا معاملہ کیا،
تو آخرت میں اللہ ان کو تھوڑا سا چلائیں گے مومنوں کے نور کے روشنی میں، اچانک ایک دیوار آئے گی، ایک رکاوٹ آئے گی اور ان کو وہ رکاوٹ جہنم کی طرف دھکیل دے گی۔ تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، مذاق والا معاملہ کرے گا اور ان کو ڈیل دیتا ہے، اور یہ اپنے ہی سرکشی میں حیران پھرتے ہوں گے۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، بڑے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کو اس تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تجارت تو وہی ہوتا ہے نا، انسان جب لین دین کرتا ہے تو کچھ فائدے کے لیے کرتا ہے، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید کر ان کو اس تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما كانوا مهتدين، اور نہ یہ ہدایت یافتہ بننے والے تھے۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے منافقوں کی خصلتیں بیان فرمائی۔ اسی اگلی آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے منافق کی مثالیں، نفاق کی کچھ مثالیں دی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے توفیق سے اس پر آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ